وَإِن اور اگر تعجب آپ تعجب کریں فعجب پس عجیب ہے تعجب ہے قولہم ان کی بات کا اذا کیا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی جب ہم مٹی ہو جائیں گے انا کیا بے شک ہم لفی خلقن جدید البتہ نئی تخلیق میں ہوں گے نئی پیدائش میں ہوں گے۔ دیکھیں پچھلی جو ہے وہ آیات میں ہم نے بہت کچھ پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ کارنامے بتائے کہ اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، سورج چاند کو جو ہے مسخر کیا اور کام کی تدبیر کرتا ہے وہ، زمین کو پھیلایا اس نے، اس پہ پہاڑ بنا دیے، نہریں جاری کر دیں، پھر پھلوں میں سے جو ہے وہ دو دو قسموں کے جو ہے وہ پھل پیدا کر دیے اور رات اور دن پیدا کر دیے، اور ایک ہی مٹی سے جو ہے وہ سیراب ہونے والے مختلف پھل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے جو فضیلت رکھتے ہیں، بعض فضیلت رکھتے ہیں، بعض سے ذائقے کے حوالے سے کچھ میٹھے ہیں کچھ کڑوے ہیں، حالانکہ مٹی ایک ہی ہے، پانی سیراب جو کرتا ہے ان کو ایک ہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اس بات کو عجب سمجھتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عجب بات سمجھتے ہیں نا، اس پر آپ کو تعجب ہونا چاہیے۔ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں یہ لوگ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں جو ہیں یہ دنیا میں دیکھ چکے ہیں، تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہماری پیدائش ہوگی، تو واقعی یہ تو بات بڑی عجیب سی لگتی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عالی شان، اتنا قدرت والا کہ اس نے جو ہے وہ ہر چیز بنائی اور بالکل جو ہے وہ مناسب مقدار کے ساتھ بنائی، جو ہمیں چاہیے تھی، جو اس زمین کے لیے جو ہے وہ بہتر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو واقعی یہ تو عجیب بات ہمیں لگتی ہے ان لوگوں کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اولئک الذین، یہی ہے لوگ کفروا بربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ اچھا اب یہاں پر کفر کیسے آ گیا رب کا، مجھے تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ سر ساری نشانیاں دیکھ کے انہوں نے انکار کر دیا تو کفر ہو گیا نا؟ جی اس میں دیکھیں بیسیکلی یہ انکار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا قریش مکہ جو ہے نا، یہ اس کے فرسٹ ایڈریسر تھے قرآن کے۔ قریش مکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد اٹھنے کے وہ قائل نہیں تھے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کہہ لیں کہ یہ ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مرنے کے بعد انسان کو اٹھانا ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کمال کا، اس صفت کا انکار کریں گے تو بیسیکلی ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے اولئک الذین کفروا، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں الاغلال توق ہوں گے فی آناقہم ان کی گردنوں میں۔ اچھا یہ توق کیا چیز ہوتے ہیں جی؟ سر وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے وہ گردن میں ڈال دیتے، اس کو ہاتھ بھی اس پہ کھڑے کر دیتے۔ جی بالکل ایسے ہی وہ انسان جو ہے وہ گردن اپنی مرضی سے گھما نہیں سکتا اس سے، ایسے ہی ہے، وہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ لوہے کا بھی بنایا جا سکتا ہے، وہ جیسے کوئی بڑا سا پٹا جو ہے وہ گردن میں ڈال دیا جائے، اس سے مراد یہ ہے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب الناری آگ کے رہنے والے، ہم وہ سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کے گلوں میں، ان کی گردنوں میں توق اس لیے ڈالا جائے گا کہ اب وہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے گردن نہیں ہلا سکتے، حالانکہ دنیا میں جو ہے وہ ساری اپنی مرضیاں کیا کرتے تھے، تو اپنی مرضیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن ان کے گلوں میں توق ڈال دیے کہ اب جو ہے وہ تمہاری مرضی کیا، تم اپنی مرضی سے گردن تک نہیں ہلا سکتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بِالسَّيِّئَاتِ برائی کو، جیسے اعمال سیئہ ہوتے ہیں یعنی برے اعمال، قبل الحسناتی بھلائی سے پہلے، وقد اور یقیناً خلط گزر چکی ہیں، من قبلہم المثلات اور ان سے پہلے مثالیں۔ جی اس آیت کا کیا مطلب ہے جی، کوئی بتائے گا؟
کہ یہ وہ جو ہے نا وہ قریش مکہ جو ہے وہ بھلائی سے پہلے برائی میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو ہے وہ مثالیں گزر چکی ہیں۔ سر پہلے جو یہ کیا کری مسالے مطلب جو ان کو عذاب آیا پہلی قوموں کو، یہ سارا کچھ وہ لوگ جانتے تھے، پھر بھی اس کے اوپر ایمان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاتے، تو ان کو یہ ہوتا تھا جو عذاب لانا وہ لے آؤ، ہاں مطلب کہ وہ جی، بھلائی کو نہیں مان رہے تھے، برائی کا کہتے تھے کہ لے آؤ جو آتی ہے۔ ہاں وہ برائی سے مراد یہاں عذاب ہے، وہ یستعجلون کا، وہ جلدی کرتے ہیں بالسیئاتی برائی کو، یعنی عذاب کے لیے وہ جلدی کرتے ہیں، عذاب مانگتے ہیں۔ ابو جہل کے متعلق آتا ہے کہ وہ ابو جہل جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف کھینچ کھینچ کے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ کتنا بیوقوف انسان تھا وہ، بجائے یہ کہ یہ دعا مانگنے کے کہ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہمیں اس کا فالوور بنا دے، ہمیں اس کا پیروکار بنا دے، وہ الٹی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سیئات قبل الحسنات کرتے ہیں، یعنی جلدی کرتے ہیں بھلائی سے پہلے برائی کو، اور حالانکہ ان کے سامنے پہلی قوموں کے جو ہے وہ مثالیں گزر چکی ہیں، پہلی قوموں نے بھی عذاب مانگے، ان پر عذاب آ گئے، ٹھیک ہے۔ پہلی قوموں نے مثلا ایک قوم پتہ نہیں وہ کون سی قوم تھی، ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ صاحبان کا عذاب جو ہے وہ لے آؤ، تو ان کے اوپر صاحبان کا عذاب آ گیا تھا، یعنی بادل ہی بادل آ چکے تھے۔ تو یہ ان قوموں کی مثالیں سامنے ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لذو مغفرتن البتہ مغفرت والا ہے، یقیناً معاف کرنے والا ہے، للناسی لوگوں کو، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لشدید العقاب البتہ سخت سزا والا ہے۔ جی اس آیت کا کوئی مطلب بتائے گا ہمیں کہ یہ عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ۔ جی برین سٹارمنگ۔ سر اس کا مقصد وہی نکلا جیسے آپ نے ابو جہل کی مثال دی ہے کہ بجائے وہ اس چیز کے کہ وہ مغفرت، اللہ اتنی مغفرت والا کو مغفرت مانگے تو وہ عذاب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ بہت عذاب دینے والا ہے سخت۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح عذاب میں جلدی کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر عذاب لا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے لذو مغفرہ، اللہ تعالیٰ تو ہے معاف کرنے والا ہے، للناس علی ظلمہم ان کے لوگوں کے ظلم پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کر رہا ہے، ان کو معاف کر رہا ہے۔ وہ جتنی جلدی عذاب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کر رہے، لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، جب عذاب کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی جو ہے وہ رحمت میں ڈھانپ لے۔ آمین آمین۔ یقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کی گئی، اتاری گئی، علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی کافر لوگ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے کوئی ایسی نشانی، حسی نشانی، یعنی جو نظر آنے والی نشانی ہے، جو محسوس ہونے والی نشانی ہے، وہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی پیغمبر گزرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ حسی نشانی کون سی تھی؟ ان کا جو ہے وہ لاٹھی تھی، ٹھیک ہے، ید موسیٰ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ وہ اس طرح کے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ نشانیاں مانگ رہے تھے، حالانکہ نشانیاں آئی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں جو ہے وہ توڑ بھی دیا تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہے نا بیسیکلی ماننے کے لیے یہ بات نہیں کر رہے تھے، یہ استہزاء کر رہے تھے، یہ مذاق کر رہے تھے، یہ ٹھٹا کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو چونکہ کفر تھا نا ان کے دل میں، تو اگر ماننے کی نیت سے بات کرتے تو قرآن سب سے بڑی نشانی ان کے سامنے موجود تھا۔ تو خیر اگلی آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انما محض صرف بے شک صرف انتا آپ منذرن ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ اور ہر ایک قوم کے لیے ہادٍ ایک رہنما ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اچھا اب پیچھے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ کے رب کی طرف سے، تو آگے آ رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد،
کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں. کیا مطلب جی؟ اس کو تھوڑا سا الائن کریں گے ان دو فکروں کو. ایک ہی آیت میں دو فکرے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ملائیں گے آپ. کہ وہ لوگ جو ہے جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، ہدایت دینے والا ہوتا ہے. سر اس میں اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب ہے اور مطلب جو انسان کا جو نتیجہ ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈراتے ہیں لوگوں کو جیسے دوزخ سے. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے غائبانہ جو ہے نا اس پہ ایمان لانا چاہیے. جی دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو نبی آتے ہیں نا وہ بشیر ہوتے ہیں اور نذیر ہوتے ہیں، یعنی بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو مطالبہ کرے ان مطالبات کو پورا کرنا شروع کر دے. لوگ تو جو ہے وہ ڈنگ ڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو عجیب و غریب قسم کی نشانیاں طلب کریں گے، ہنہ کر دو تو ہنہ کر دو تو ہنہ کر دو. اب نبی جو ہے وہ اس کام کے لیے تو نہیں آیا ہوا. نبی تو آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دکھا دے، قرآن کی آیات بتا دے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو. اور آپ جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما آیا ہے. اور یہ جو ہے نا لوگوں کے مطالبات پورے کرنا یہ نبی کا کام نہیں ہے. یہ جو معجزہ جو آتا ہے یہ بھی نبی کی طرف سے نہیں آتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے. تب جو ہے وہ نبی سے معجزہ صادر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. یعنی نبی خود جو ہے وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جو ہے وہ معجزہ صادر کر دیں. اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ماں جو تحمل اٹھاتی ہے، کلو ہر انسا مادہ، جیسے مذکر اور مونس، یہ انسا مونس ہے اس سے نکلا ہے لفظ مادہ. وما اور جو تغیظ کمی ہوتی ہے، کم کرتے ہیں، الارحام الرحم، وما اور جو تزداد زیادہ کرتے ہیں، اضافہ سے زائد سے ہے یہ لفظ. یعنی جو بھی مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. اچھا یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ دیکھیں جی الٹرا ساؤنڈ آ چکا ہے، اس میں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. بھائی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس بندے کا قد کاٹ کتنا ہوگا، یہ بندہ نیک ہوگا برا ہوگا، اس بندے کی فوتگی، یہ بندہ مرے گا کب، اس کا رزق کتنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ مخفی ہیں. یاد رکھیے گا غیب وہ ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ شہادت یعنی ظاہری بات وہ ہوتی ہے جہاں تک ہمارے ریسورسز جا سکتے ہوں. جہاں تک ہمارا ریسورس چلا جائے گا وہ غیب نہیں کہلائے گا. اس کے جہاں اس ریسورسز کے بعد جو بات ہوتی ہے نا وہ غیب کہلاتی ہے. وکلو اور ہر شین ہر چیز اندہ ہو اس کے نزدیک، اس کے پاس، بھی مقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے. جی اللہ کے ہاں ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، ایک مقرر چیز ہے کہ مادہ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں کیا چیز اٹھائے ہوئے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس کا اندازہ کیا ہوا ہے، مقدار کی ہوئی ہے. عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا، پوشیدہ کا، والشہادتی اور ظاہر کا، الکبیر نہایت بڑا ہے، المتعال بلند ہے، بہت بلند ہے. یعنی عالم الغیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور شہادہ اور ظاہر کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے. دیکھیں غیب کا علم تو ہمارے لیے ہے نا، غیب ہو یا شہادہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ دونوں برابر ہیں. بات میری فالو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی ہم جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتے، یعنی کچھ چیزیں ایسی جیسے دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن دیوار کے پیچھے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غیب کا علم ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس کی مثال جو ہے وہ یہاں اس آیت میں آ رہی ہے. سواؤن برابر ہیں، منکم تم میں سے، من جو کوئی اسر القولا پوشیدہ کرے بات کو چھپائے، ومن اور جو کوئی جہارا ظاہری بات کرے، بھی اس کو. جی دیکھیں انتہائی آسان فہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھا دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دل میں بات چھپائے رکھتا ہے نا، ہمارے لیے تو غیب ہے. میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر سن رہے. جی اگر کوئی شخص اپنے دل میں بات چھپائے رکھتا ہے تو ہمارے لیے غیب ہے. اگر وہ بات علن علان ظاہر کر دیتا ہے تو ہمارے لیے وہ شہادہ ہے، وہ غیب نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ کیٹیگریز ہو گئی ہیں کہ ایک جو ہے وہ غیب ہے، ایک شہادہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سواء منکم،
برابر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں چیزیں. یعنی ہم جو دل میں سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے اسی طرح نکھر کے ہے جس طرح جو ہے وہ ایک عام جہر بات اور شہادہ والی بات اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی چھپی ہوئی بات اور ظاہر بات دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہیں. ومن اور جو شخص ہوا وہ مستقفم چھپا ہوا ہے باللیلی رات میں، وساربن اور چلنے پھرنے والا ہے بالنہار دن کو. دیکھیں رات کے اندھیرے میں اگر کوئی شخص چل رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا چھپ کے کوئی برائی کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن دن کی روشنی میں اگر کوئی شخص کام کر رہا ہے یا چل پھر رہا ہے پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دونوں ہی یہ برابر ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی روشنی یا کوئی اندھیرا جو ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیبوں سے پاک ہے. اندھیرا ہوگا ہم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم میں یہ عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے، تمام عیبوں سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ الحمدللہ بڑی شاندار صورت ہے، آپ آگے دیکھیں بڑی بے شمار مثالیں ہیں اس میں.